हाय अस्सलाम वालेकुम। मैं निदाली मुबीन मज़हर एक बार फिर एक नई रीडिंग के साथ और एक पुराने टॉपिक के साथ हाज़िर हूँ आपकी खिदमत में, एक अच्छी सी हीलिंग लेके, ताकि आप लोग हील हो जाओ। और टॉपिक का नाम है जनाब आपके पर्सन ऑन योर माइंड, जो आपके जहन में इस वक्त करंट पर्सन है, उनकी करंट सिचुएशन, थॉट्स और नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है आज के दिन पर जब ये रीडिंग आप तक पहुँची है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एवरीवन। आई लव यू ईच वन ऑफ यू। ठीक है जी, सब उन लोगों को मेरा बेइंतहा तहे दिल से शुक्रगुजार करती हूँ कि जिन्होंने मुझे पहले दिन से लेके अब तक सब्सक्राइब किया हुआ है, और जिन तक अब तक ये रीडिंग पहुँच रही है वो सब्सक्राइब कर रहे हैं। रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मेरी रीडिंग कलेक्टिव होती है, जर्नल होती है, टाइमलेस होती है, और सभी किस्म के लोगों के लिए होती है। जर्नल स्पेसिफिक नहीं है। मेल, फीमेल, सेम जेंडर, सेक्स, मियाँ बीवी, लवर्स, दरानी जेठानी, नंद भाभी, सास बहू, बहन बहनोई, जिसको भी देखनी है ना देखे। थर्ड पार्टी सिचुएशन, वन पार्टी सिचुएशन, 5 पार्टी सिचुएशन, सभी के साथ रेजोनेट होगी। ठीक है, आपको बस बशर्ते यकीन करना है कि रीडिंग में निकल के क्या आता है। ठीक है जी, तो चलें ज़्यादा टाइम ना लेते हुए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले तो आप लोग पॉजिटिव एनर्जीज़ में आ जाए। अगर मुस्लिम है तो 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए और 3 दफ़ा ही अपने पर्सन जिस के बारे में आप जानना चाहते हैं उनकी मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातों को जहन में ले आइए। ठीक है, और अगर आप नॉन मुस्लिम हैं तो अपने रिलीजन के मुताबिक जो भी आपको रिचुअल्स अदा करने हैं वो कर लीजिए, और ठंडी चाय, कोल्ड कॉफ़ी और पॉपकॉर्न लेके बैठ जाइए। ठीक है जी, तो मैं रीडिंग शुरू करती हूँ। देखते हैं यूनिवर्स का हमारे लिए, आप लोगों के लिए क्या मैसेज निकल के आता है। ठीक है जी, ओके। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए, अल्लाह जी प्लीज़ मुझे बताइए, 12 इमाम 14 मासूमीन प्लीज़ मुझे बताइए, जिनकी नज़र से इस वक्त ये रीडिंग गुजर रही है उनके लिए इनके माइंड में क्या चल रहा है, उनके पर्सन के माइंड में इनके लिए क्या एनर्जीज निकल के आती हैं। 1 मिस्ट्री, ठीक है जी। ट्रैवलिंग, ओके। 3rd प्लेफुलनेस। अरे वाह, इतनी सारी शफलिंग के बाद ये 3 कार्ड, चले देखते हैं। कार्ड अच्छे निकल आए हैं, इनको हम बंद करते हैं। ठीक है, और बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी में देखेंगे कि क्या निकल के आता है। मिस्ट्री, ट्रैवलिंग एंड प्लेफुलनेस। ट्रैवलिंग से तो लॉन्ग डिस्टेंस नज़र आ ही गया। ठीक है, और ओके, और बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी में निकल गया एग्जॉशन। सही, ये तो थी आपकी बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी। ले ही लेती हूँ क्योंकि समझ में आ रहा है क्या है। ठीक है, इसको हम रखते हैं यहाँ पर। अब मैं आपको बताती हूँ जनाब, फर्स्ट ऑफ ऑल मिस्ट्री आपके इस पर्सन के जहन में। मेरा स्माइली गिर गया ना, मेरा बच्चा, तू ना गिर, तू खड़ा हो जा। सबसे पहली बात तो ये कि एक तो सेपरेशन मोड चल रहा है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मुझे बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर सोलमेट का कनेक्शन नज़र आ रहा है, और बहुत लोगों के लिए मुझे ये कार्मिक रिलेशन नज़र आ रहा है। ठीक है, एग्जॉशन की एनर्जी से और प्लेफुलनेस की एनर्जी से। कुछ लोगों के पर्सन ऐसे हैं कि भैया ये जो है ना, इनकी एनर्जी में ही किसी भी चीज़ को ये सीरियसली ले ही नहीं सकते। ठीक है, आज की इस एनर्जी में मुझे कहीं ना कहीं ऐसा फील होता है कि आपके पर्सन जो हैं किसी भी बात को, आप कहोगे ना शादी करनी है, बात को हंसी हंसी में टाल देंगे। आप कहोगे ना घर वालों से मिलना है, बात को हंसी हंसी में टाल देंगे। यानी कि आप कोई भी सीरियस बात करोगे ना तो वो किसी भी चीज़ को सीरियसली लेते नहीं हैं। और शायद यही आपकी लाइफ की सबसे बड़ी मिस्ट्री बन गई है कि आपने इस पर्सन के साथ एक दुनिया को देखा है, एक दुनिया को जिया है, एक लाइफ को जिया है। यहाँ पे अगर मुझे जो मैसेज इंडिकेट हो रहा है वो ये है कि आपने हर एक नए पल में ना एक नई ज़िंदगी को जिया, ऐसा आपके पर्सन को लगता है। ठीक है, क्योंकि मैं आपके पर्सन के माइंड में इस वक्त क्या चल रहा है आपको लेके वो बता रही हूँ।
تو آپ کے پرسن نے آپ کے لیے ایک پھولوں سے بھری دنیا سوچی ہے، لیکن جو دنیا نے آپ لوگوں کو دکھایا ہے وہ یہ تنہائیاں ہیں، وہ یہ پریشانیاں ہیں، وہ آپ دونوں کی سمجھ سے باہر ہے. ٹھیک ہے. رہی بات ٹریولنگ کی، لانگ ڈسٹینس لگتا ہے، دور سے آنے والے پرسن لگتے ہیں، اور تو اور آؤٹ آف ریلیجن کے لگتے ہیں. آپ ہو سکتا ہے کہ آپ سنی ہو، وہ شیعہ ہو، فقہ بازی میں پڑے ہوں، آپ امیر ہو، وہ غریب ہو، یا پھر آؤٹ آف کنٹری ہو، آؤٹ آف سٹی ہو، اور یا پھر نان ویجیٹیرین ہو، جین ہو، مسلم ہو، ہندو ہو. کچھ اس طرح کا مجھے سینیریو نظر آتا ہے یہاں. اور آپ میں سے کچھ لوگوں کا، جس طرح کہ میں نے بتایا کہ کارمک ریلیشن نظر آتا ہے. آپ کے پرسن اس وقت کافی زیادہ یعنی کہ اپنے آپ کو تنگ دست سا فیل کر رہے ہیں، اپنے آپ میں کہیں نہ کہیں لڑ رہے ہیں، اپنے آپ کو اس چیز کے ساتھ، اگر آسان لفظ میں بولوں تو اپنے ہی آپ کو، اپنے ہی ضمیر کے ہاتھوں انہیں جوتے پڑ رہے ہیں. اور انہیں کہیں نہ کہیں دنیا کو وہ یہ دکھاتے ہیں، اگر آپ دیکھو تو وہ آپ کی سوچوں کو لے کے، اپنے رشتے کو لے کے، کہ کس طرح انہوں نے اس رشتے کو ٹیکل کیا تھا اور کس طرح ٹوٹا ہے رشتہ، اس چیز کو لے کے وہ بہت زیادہ پریشان ہیں. چہرے پہ دیکھو تو سوائے پریشانی کہ آپ کو کچھ نظر نہیں آتا. ہو سکتا ہے آپ کے رشتے کو ٹوٹے ہوئے 8 ماہ ہو گئے ہوں، 8 دن ہو گئے ہوں، 8 مہینے ہو گئے ہوں. ایون کہ کچھ لوگوں کے لیے مجھے 2 سال کا بھی ریلیشن نظر آتا ہے. اگر اتنا لمبا ٹائم ہو جائے کرے تو پلیز اس چیز کو نا سولڈ آؤٹ کیا کرو، نہ کہ اس کے بارے میں جانتے رہا کرو. دنیا کو وہ یہ دکھا رہے ہیں کہ بھئی آپ کے پرسن بہت خوش ہیں، یا پھر آپ کے پرسن کو لگ رہا ہے کہ آپ بہت زیادہ خوش ہو. لیکن اگر جہاں تک میں دیکھ پا رہی ہوں، نہ تو آپ کے پرسن ہی خوش ہیں اور نہ ہی بھئی آپ خوش ہو. کیونکہ آپ لوگوں کی مسٹری کو چلتے چلتے وہ کب ہسٹری بن گئی آپ لوگوں کو خود بھی نہیں پتا چلا. آپ کو ایک دوسرے کی کیمسٹری سمجھ میں نہیں، کیونکہ سول میٹ تو آپ تھے. کہیں نہ کہیں آپ لوگوں میں سے کچھ لوگوں کے پرسن مجھے لوٹ کر ٹریول کر کے آپ کے پاس آتے ہوئے نظر آتے. باقی ہم دیکھتے ہیں ٹیرو کارڈ سے کہ ٹیرو کارڈ میں کیا نکل کے آتا ہے. ڈیوائن پلیز مجھے بتائیے کہ اگر یہ سچویشن چل رہی ہے، ڈیوائن پلیز مجھے یہ بتائیے کہ اگر یہ سچویشن چل رہی ہے، میں نے ڈیک صحیح پکڑا ہے؟ ہاں صحیح پکڑا ہے. کہ اگر ان کے پرسن کی مسٹری یہ ہے کہ وہ دنیا کو تو دکھا رہے ہیں کہ وہ بہت خوش ہیں، بہت زیادہ ہیپی ہیں، بہت زیادہ انہیں کسی کے آنے یا کسی کے جانے سے کوئی پرابلم نہیں ہے. بیسیکلی میں جو ایگزوشن ان میں چل رہا ہے، جو انسائٹی ان میں چل رہی ہے، جو راتوں کو نیندیں اڑی پڑی ہیں، جو تکلیفیں ہیں، کہیں اندر ہی اندر ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے. ان کی ذات ٹوٹی پوٹی پڑی ہے، ان کی سوچیں ٹوٹی پوٹی پڑی ہیں، ان کی باتیں، اگر آپ ان کے ساتھ کوئی، اگر آپ نہیں بیٹھ سکتے تو ان کے فرینڈ سرکل میں اگر وہ جہاں پہ بھی بیٹھ کے بات چیت کر رہے ہوں گے، گھر والوں کو دیکھیں گے تو ان کی ہنسی فیک ہوگی، ان کی آنکھوں کی چمک فیک ہوگی. پتہ آپ کو بتاؤں، فیک باتیں ہوں یا فیک ہنسی ہو تو فوراً پتہ انسان سامنے والا بندہ جج کر لیتا ہے. جہاں تک میں دیکھ پا رہی ہوں آپ کے پرسن، پہلی بات کے لوگوں میں آدھے سے زیادہ لوگوں کے پرسن تو گیدرنگ میں جانا چھوڑ دیا ہوگا، شادی بیاہ میں جانا چھوڑ دیا ہوگا، لائف کو انجوائے کرنا چھوڑ دیا ہوگا. لیکن اگر کچھ لوگوں کو کہیں بہت مجبوری ہو، جانا پڑ بھی جائے تو بس ٹھیک ہے، منہ ملازے کے حد تک بات کرتے ہیں، ہاں ہیلو ہائے ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کو نا کہ لائف کو جینا، ایک چیز کو انجوائے کرنا، مجھے وہ چیز نظر نہیں آتی. اگر آپ لوگوں کو کہیں نہ کہیں نظر آتا ہے کہ آپ کے بندے تو بھئی بڑے لائف میں انجوائے کر رہے ہیں، بڑے فرینڈز بن رہے ہیں، بڑے ششکر کی لائف جی رہے ہیں، تو بھیا مجھے یہاں پر قسم والی بات لے لو، مجھے یہاں پر کوئی بھی ششکا ان کی لائف کا نظر نہیں آتا. ہاں اوپری بناوٹ ہے، ہاتھی کے دانت کھانے کی اور دکھانے کی اور. تو بھئی ہاتھی کے دانت یہاں دیکھ لو اگر دکھاتے ہیں. ڈیوائن پلیز مجھے بتائیں کہ جن کی نظر سے اس وقت یہ ریڈنگ گزر رہی ہے، اس وقت ان کے کرنٹ پر، ان کے پرسن کی اس وقت انرجیز کیا جا رہی ہیں. عدل، یہ لو انصاف مانگ رہے ہیں جو غلطی ہو چکی ہے. اور جب عدل کا کارڈ پہلے ہی یعنی کہ میجر ارکانہ آ جائے تو اس کا مطلب ہے کسی تھرڈ پارٹی سچویشن کی علامت انڈیکیٹ ہو رہی ہے. کسی نے یا تو آپ کو الگ کیا ہے، اور جو کہ ایگزوشن سے آپ کے پرسن کو پتہ چل گیا کہ کسی نہ کسی نے اپنے آپ کو یعنی کہ آپ دونوں کے ریلیشن میں شامل کر دیا ہے، اور وہ اس کا راز ریویل ہو گیا ہے. ورلڈ کا کارڈ آپ دونوں کا تو بھائی جنموں جنموں کا ناتا ہے، یوں ہی نہیں دل لباتا کوئی، تیرا میرا جنموں کا ناتا ہے. بھائی ناتا اس طرح کہ اگر تو آپ نان مسلم ہو دین جنم 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 کیا ہوتا ہے؟ جنم 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 ساتھ چلنا یوں ہی ہے، قسم تمہیں ساتھ چلنا یوں ہی. پتہ نہیں آگے کیا گانا ہے، میری ہو کہ یوں ہی رہنا کبھی نہ کہے نہ الوداع، کچھ اس طرح کا گانا سن لینا یوٹیوب پہ جو بھی ہے. ٹھیک ہے، مجھے اتنا گانے یاد نہیں رہتے، لیکن اتنا پتا ہے کہ یہ جنم جنم کا کوئی ہے. بینگ اے مسلم عالم ارواح سے چلتا ہوا آ رہا ہے،
اور ازل تک جنت تک آپ کا سفر ہے یہ. اور اسی لیے پہلا کارڈ ہی عدل کا آ گیا کہ آپ دونوں کے رشتے پر اللہ کی نظر ہے, اللہ ڈیوائن کی نظر ہے. آپ نے انصاف مانگا, لبرا کا یہ کارڈ ہے, اور جس کو اوپر آپ بادل سمجھ اگر دیکھو تو یہ ایک ڈیوائن اینجل کا پر ہے, جیسے کسی نے آپ کے اوپر یوں ہاتھ رکھ دیا ہو کہ بیٹا چپ کر, صبر کر, جب تک یہ سرکل پورا ہوگا نہیں تب تک تیرے ساتھ کچھ چلنے والا نہیں. اور ورلڈ کا کارڈ, دنیا کا کارڈ یہ بھی بتاتا ہے کہ ایک ہم اپنی سوچوں میں, اپنی باتوں میں, ایک ہر پرسن ہی, کوئی دنیا میں ایسا بندہ نہیں جس نے اپنے اندر 7 قسم کی دنیا نہ سوچی ہو. ٹھیک ہے, قرآن پاک میں بھی 7 زمینیں, 7 آسمان, 7 بحیرہ عرب, 7 قسم کے پہاڑ, 7 رنگوں کی کوسے قزح جسے ہم ریمبو کہتے ہیں, 7 قسم کے سمندر, 7 قسم کے پانی, 7 قسم کے موسم, 7 قسم کی روحیں. تو بھیا اسی طرح ہر انسان کے زندگی میں 7 قسم کے اتار چڑھاؤ آتے ہیں, اور آپ نے بھی اپنی لائف میں, آپ کے پرسن نے یہ چیز کو بہت اچھے سے ریلائز کیا. آپ کی ایج اس وقت جو بھی ہے, آپ 22 کے ہو, 32 کے ہو, 42 کے ہو, 52 کے ہو, آپ نے اپنی لائف میں اپنی ایج سے 10 گنا زیادہ کا بوجھ اٹھا کے کیری کیا ہے, لوگوں کو ساتھ لے کے چلے, دنیا کو دکھایا کچھ ہے. آپ نے اندر کتنے زخم سے ہیں یہ آپ کے پرسن بہت اچھے سے جانتے ہیں, انہیں یہ چیز سمجھ میں آ گئی. دین یہی ریزن ہے کہ یہ جو انزائٹی ان کو فیل ہونا شروع ہوئی ہے نا, ایگزوشن فیل ہونا شروع ہوئی ہے, وہ اسی لیے ہونا شروع ہوئی ہے کہ بھئی میں نے اپنی پرسنی کے ساتھ ہمیں الگ کرنے میں جو دنیا نے, دوسرے لوگوں نے رول ادا کیا, بہت غلط کیا. ملکہ آف اسٹاف, اس سے پہلے کہ میں یہ چیز اس کارڈ کو بولتی نکلتا, میں نے اس چیز کو اس ورلڈ کے کارڈ میں ہی کلیریفائی کر دیا کہ آپ کے اندر ایک نہ ہارنے والی ہمت ہے, اور یہ چیز آپ کے پرسن جانتے ہیں, اور یہی چیز آپ کے پرسن کو آپ کی پسند ہے کہ آپ کبھی ہمت نہیں ہارتے. اگر کوئی جب بھی آپ سے بیک کال کرتے ہوں گے, آپ کو ملنے بلاتے ہوں گے, یا آپ کو کوئی میسج بھی آتا, آپ فوراً سے پہلے ان کو جواب دے دیتے ہوں گے. آپ نے کبھی ان کو اس چیز کے لیے فورس کیا ہی نہیں کہ بھی تم نے مجھے فلانے ٹائم پہ ایسے کہا تھا, تم نے مجھے فلانے ٹائم پہ ایسے کہا تھا, تم نے مجھے ایسے کہا تھا, میں نہیں آؤں گی. آپ یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو ورلڈ کے کارڈ میں آپ کو پہلے بتا دوں, جو ورلڈ کا کارڈ ہے تو سمجھ جایا کرو کہ سبھی سٹار ہی بہت اہم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ کے اندر بہت فائر ہے, بہت انرجی ہے, آپ اپنے پرسن کو ہیل کرتے ہو. آپ کے پرسن جب آپ کے پاس آتے ہیں تو انہیں لگتا ہے کہ جسٹ ایک واحد آپ ہی پرسن ہو یا آپ ہی پرسنی ہو کہ جو اسے ہیل کر سکتا ہے, جو اس کے زخموں کو سمجھ سکتا ہے, اس کے درد کو, اس کی تنہائیوں کو, اس کی پریشانیوں کو, اس کی باتوں کو دیکھتے ساتھ ہی سمجھ سکتے, اسے بولنے کی بھی ضرورت نہیں. اور یہ ایبیلٹی آپ میں ہے, چاہے آپ میل ہو چاہے آپ فیمیل ہو. ٹھیک ہے جی, تو یہ انرجی مجھے بہت اچھی لگی. اور اس وقت آپ کسی بھی ان کی گول کو پکڑ دینا کہ میں نے یہ کام کرنا ہے, دین اسے ختم کرنے کے بعد, ڈن کرنے کے بعد ہی آپ کوئی نیکسٹ گول پکڑتے ہو. یہ عادت آپ کے پرسن کو آپ میں بہت اچھی لگتی ہے. ایس آف اسٹاف, یا یہ آپ کے سول میٹ ہو سکتے ہیں, اور جہاں تک میں دیکھ پا رہی ہوں مجھے آپ کی پرسن کی طرف سے کوئی لیٹر, کوئی خط, کوئی میسیج, کوئی کال آتا ہوا نظر آ رہا ہے, اور اس چیز کو آپ نے بہت شدت سے مینیفیسٹ کیا ہے. مجھے کہیں نہ کہیں ایسا لگتا ہے مے بی یہ آپ کے پرسن کی طرف سے پرپوزل ہو, اور وہ آپ کو آ کے یہ بتائیں کہ بھئی یہ وجہ بنی تھی کہ میں تمہاری لائف سے چلا گیا یا چلی گئی, یا کچھ دنیا والوں نے کچھ ایسا کر دیا, یا کچھ بھی. ایک منٹ, چلا گیا یا چلی گئی. ٹھیک ہے, ایک کارڈ کی جگہ تھی تو میں نے سوچا نکال لوں. سیون آف کوائن, بالکل ایک مناسب وقت کے آنے کا انتظار ہو رہا ہے آپ کے پرسن کی طرف سے. آپ کو کہیں نہ کہیں ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کے پرسن نے آپ کو فاؤل کیا, یا دنیا والوں نے آپ لوگوں کو الگ کروایا. لیکن جب دنیا کا کارڈ آ جاتا ہے نا, ورلڈ کا کارڈ آ جاتا ہے, اور یہاں پہ آ گیا جی مینار, باٹم آف دی ڈیک میں مینار, سپریشن. تو آپ کے جب یہاں پہ ٹریولنگ کا آیا تھا میں نے تبھی دیکھ کے آپ کو بتا دیا تھا. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ ہم یہ دیکھیں گے کہ آخر آپ کے پرسن جس بہترین وقت کا انتظار کر رہے ہیں, پھل تو پک گئے ہیں, پک رہے ہیں. یہ دیکھو آپ کو دکھاؤں, ایک گھنے درخت کے نیچے کھڑا ہو کے کوئی انتظار کر رہا ہے ایک معصوم سے پھل کے پکنے کا. ٹھیک ہے, اور وہ کوائنس کو اس پھل پہ وہ بیج لگا چکا ہے. جیسے ہی وہ پھل پکیں گے, جیسے ہی اللہ کی طرف سے کن فیا کون ہو جائے گا, آپ کے پرسن بھی آپ کے پاس لوٹ آئیں گے. ٹھیک ہے,
تو اتنا ٹینشن لینے والی بات نہیں، سے زیادہ آگے نہیں کرتی ہیں ورنہ کارڈ میرے پھر سے گر جائیں گے۔ تو ڈیوائن پلیز مجھے یہ بتائیں کہ جن کی نظر کے سامنے سے ریڈنگ گزری ہے اس وقت ان کا میرے پرسن کو، میرے ویورز کو لے کر ان کا کیا چیز اٹریکٹ کر رہی ہے، کیا چیز ان کے ذہن میں ہے۔ آپ کو ایک اور بات بتاؤں، ورلڈ کے کارڈ سے کہیں نہ کہیں مجھے یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کے پرسن آپ کی سادگی کو بہت پسند کرتے ہیں۔ انہیں آج بھی وہ لمحہ یاد ہے جس لمحے میں انہوں نے آپ کو پہلی بار دیکھا تھا۔ بہت سمپل سے آپ لوگ ہو، بہت نیچر کے قریب رہنے والے لوگ ہو، اور یہی چیز ان کو پسند تھی۔ یہ جو آپ کی زندگی کا، میں نے اس کارڈ پہ میں نے آپ کو بول دیا تھا کہ آپ کے پرسن کو آپ کے چاہے آپ ایج کوئی بھی ہے، جتنی ذمہ داری آپ نے اپنے کاندھوں پہ اٹھائی ہوئی ہے نا، وہ اس ذمہ داری کو بہت اچھے سے سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، بہت اچھے سے سمجھتے ہیں کہ آپ نے چھوٹی سی عمر میں اپنے آپ کو، فیملی والوں کو، ان کو بہت اچھے سے ٹیکل کیا، اور 7 آف کی انرجی دوبارہ سے آ گئی ہے۔ اٹس مین کہ آپ لوگوں میں سے کسی کے لیے 7 نمبر، اینجلز نمبر بہت اہم ہو سکتا ہے، 11 نمبر بہت اہم ہو سکتا ہے، 9 ہو سکتا ہے، 777 بہت اہم ہو سکتا ہے۔ تو اس چیز کو امپورٹنٹ، ٹھیک ہے، اہم کا مطلب ہوتا ہے امپورٹنٹ۔ اوکے جی، ہائی پریسٹیس آیا کہ نہیں آیا؟ میں نے کیا کہا کہ جب ورلڈ کا کارڈ آتا ہے تو وہاں پہ ہائی پریسٹر کی انرجی کے ساتھ یہ چیز نکل کے آتی ہے۔ کوئی لیڈی ہے بھائی جس نے آپ لوگوں کو الگ کیا، چاہے آپ مرد دیکھ رہے ہو یا کوئی عورت دیکھ رہی ہے، کوئی لیڈی ہے جس نے آپ نے اپنے رشتے کے بارے میں یا تو کسی دوست کے ساتھ بات چیت کی یا کسی دوستنی کے ساتھ بات چیت کی، اور جس کے ساتھ بھی بات چیت کی، چاہے وہ آپ کی فیملی والے ہیں یا آؤٹ آف فیملی یا فرینڈ آف سرکل، یہاں پہ اچھا خاصا بلیک میجک چلا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بھائی جب تک یہ بلیک میجک کے اثرات آپ کم نہیں کرواتے، ہو سکتا ہے یہ آپ کی درانی ہو سکتا ہے یہ جٹھانی، ہو سکتا ہے آپ کی بہن ہو، کوئی کزن ہو سکتی، کوئی کزن ہو سکتا ہے، میل فیمیل کچھ بھی آپ اندازہ لگا لینا۔ اگر اس چیز کو آپ کو کلیریفائی کروانا چاہو تو اپنی پرسنل پیڈ ریڈنگ لے لینا، جو کہ پیڈ ہوتی ہے۔ اوپر میرا انسٹاگرام اور نیچے میرا واٹس ایپ کا نمبر، اوپر واٹس ایپ اور نیچے انسٹاگرام کا نمبر چل رہا ہوتا ہے، تو آپ وہاں پہ میسج کر کے پیڈ ریڈنگ لے سکتے ہیں، جو کہ پیڈ ہوتی ہے، فری آف کاسٹ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ تو ڈیوائن پلیز مجھے بتائیں کہ ایسے میں میرے دیکھنے والے ویئرز کے پرسن ان کے لیے اس وقت کیا سوچ رہے ہیں۔ وہ آپ کی انتظار کر رہے، تھرڈ پارٹی سچویشن بھی آ گئی ہے، ٹھیک ہے جی۔ آپ کے پرسن آپ کے لیے، واو، اب آپ کو بتاتی ہوں میں نے واو کیوں کہا۔ یہ دیکھو، ملکہ آف اسٹف اور کنگ آف اسٹف، آپ تو میڈ فار ایچ ادر تھے، تبھی ورلڈ کا کارڈ آیا، ٹھیک ہے۔ بادشاہ کے لیے ملکہ ہی ہونی چاہیے، اور دونوں کی سیم انرجی ہے، سول میٹ میاں بیوی والی انرجی ہے۔ تو بھیا یہاں پہ تو مجھے آپ لوگوں کا سول میٹ کا کنیکشن بہت اچھے سے نکلتا ہوا نظر آتا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے اور آپ کو یہ چیز، اس کو میں اس کارڈ کے ساتھ نیچے رکھ دیتی ہوں تاکہ یہ سول میٹ کی انرجی آپ کو اچھے سے فیل ہو کہ کنگ آف سورڈ اور اس کا اور اس ہائی پریسٹس کی انرجی کو بلکہ ختم کرو، اس انرجی کو اینڈ پہ کر تاکہ ختم ہو جائے، ججمنٹ کے بعد اس کو ختم ہونا چاہیے، ایسے کارڈ رکھ دیتی ہوں، ٹھیک ہے۔ اوکے، تو ڈیوائن پلیز ذرا کلیریفائی کر دیجئے، اینجلز پلیز کلیریفائی کر دیجئے کہ یہاں پہ جو عدل آیا اور ججمنٹ آیا، آپ کے پرسن بھی آپ کے لیے، آپ ہی کے حق میں دعائیں مانگتے ہیں۔ انہیں بہت اچھے سے پتا ہے کہ میرے پرسن، میری پرسنی میرے حق میں کبھی بھی نہ تو غلط تھی نہ غلط ہے، اور نہ ہی تم جیسی کوئی تھی نہ تم جیسا کوئی ہے، نہ کوئی مجھے کوئی سمجھ سکتا ہے تمہارے بغیر، اور نہ ہی کوئی سمجھ سکتی ہے، تم نہیں تو کوئی نہیں۔ یہ ہے اس وقت آپ کے پرسن کی انرجی، لیکن وہ آپ کی طرف ٹریولنگ کر کے آ رہے ہیں یا وہ آئیں گے۔ آؤٹ آف سٹی ہو سکتے ہیں، آؤٹ آف کنٹری ہو سکتے ہیں، ابراڈ میں ہو سکتے ہیں، یا پھر آؤٹ آف ریلیجنس بھی ہو سکتے ہیں۔ کہیں نہ کہیں عدل کا کارڈ نکل کے آیا، تو ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ کیا ہونے والا ہے۔ کنگ آف سورڈ، آپ کے پرسن کا جو مائنڈ تھا نا ڈیوائن کی طرف سے کلیریفائی ہوا ہے، کیونکہ عدل کے ساتھ کنگ آف سورڈ کی انرجی آنا، بہت پختہ قدم کے ساتھ، بہت اہم ڈیسیجن کے ساتھ، اہم فیصلے کے ساتھ ثابت قدم رہ کر آپ کے پرسن آپ کی طرف قدم اٹھائیں گے۔ دنیا کیوں آیا ہے؟ کیونکہ 10 آف کپ دنیا اس لیے ہے کہ آپ ایک دوسرے کی دنیا ہو۔ آپ کو جہاں تک میں دیکھ پا رہی ہوں، جو آپ نے اپنی پیار کی دنیا سنجوئی، بچے دیکھے، گھر دیکھا، باہر دیکھا، اب ان میں کہیں نہ کہیں یہ میچورٹی کلیئر ہو گئی ہے کہ یس، یو آر مائی پرسن، یو آر مائی لیڈی، یو آر مائی مین، اوکے۔ آپ ہی اس کی دنیا کو، سوچوں کو، باتوں کو، خوابوں کو، گھر کو، اس کی یونیورس کو کمپلیٹ کرنے والی واحد لیڈی آپ ہو، یا واحد مین آپ ہو۔ ایک ڈریم گرل اور ڈریم بوائے، ڈریم ہسبینڈ، ڈریم وائف آپ ہو، ٹھیک ہے۔ اور یہ دنیا کا کارڈ آپ لوگوں نے ایک تو ہونا ہے، لیکن یہاں پہ جو ہائی پریسٹس کی انرجی نے اپنا کام کر دکھایا ہے، اس کا ہم کیا کریں؟ جب تک وہ آپ میجک کے اثرات کو ختم نہیں کرواتے،
تب تک اس آزمائش میں لگے رہو. ملکہ آف اسٹف کیوں ہے؟ کیونکہ وہ جگلنگ کر رہے ہیں یہ تھرڈ پارٹی سچویشن میں, اور آپ کو اس نے بہت زیادہ جگل کیا. یہ اچھی ہے کہ یہ اچھا ہے, یہ اچھا ہے کہ یہ اچھا ہے, اس کے پاس جاؤں یا اس کے پاس جاؤں, اور فیصلہ یہ ہوا عدل کر کے کہ میری پرسنی ہی سب سے بیسٹ تھی. یس, یہ لیں جی پیج آف کپ. رشتہ انٹرنیٹ پہ بنا ہوا لگتا ہے, فرینڈ آف سرکل سے بنا ہوا لگتا ہے, اور ایک چھوٹے سے ننھے سے قدم سے آپ کی طرف آپ کے پرسن بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں. جیسے سورج نکلنے سے پہلے ایک چھوٹی سی ننھی سی کرن نکلتی ہے نا, سیم یہ وہی کارڈ ہے کہ ایک مضبوط آفر کے ساتھ آئیں گے, لیکن بہت چھوٹے سے ہیلو ہائی کے ساتھ آئیں گے. اور میں بھی اچانک آ جاؤں اور آپ کو کہ بھئی یہ کیا, میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا, ہمارا تو رشتہ ختم ہو گیا تھا, یہ ہے وہ ہے, یا میں تو ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہی تھی کہ تم آ جاؤ گے. 3 آف وین, ایک بار پھر 3 آف وین کی انرجی, تھرڈ پارٹی سچویشن کی انرجی. جہاں تک میں دیکھ پا رہی ہوں کہ میرے خیال سے آپ کے پرسن تھرڈ پارٹی سچویشن کے ساتھ رہ کر ہی آپ کو اپنے ساتھ لے کے چلنا چاہ رہے ہیں, کیونکہ یہاں پہ 3 آف سورڈ کی انرجی ہے, اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا. میں بھی آپ کے پرسن میرڈ ہو, میں بھی آپ کے پرسن کے کوئی بچے ہوں, کیونکہ یہاں پہ 10 آف وین کی انرجی گھر پریوار کو, خاندان والوں کو, بچوں کی ذمہ داری کو, کسی نہ کسی اہم ذمہ داری کو دکھائی جاتی ہے. اور پیج کی انرجی بھی ایک معصوم بچکانہ حرکت کو دکھاتی ہے. تو میں بھی آپ کے پرسن کے ساتھ کوئی بچہ انوالو ہوا, ڈیول کی انرجی آ گئی, بوجھ کی انرجی کے ساتھ. یہاں پہ اگر آپ لوگوں میں سے بہت سے لوگوں کے ساتھ اگر آپ لوگوں کی انٹرمیسی ہوئی ہے, سیکچول ریلیشن شپ بنا ہے, تو میں یہ بتا دوں کہ آپ کے پرسن آپ کو آج کل انتہائی شدت سے چھونا چاہتے ہیں, بگ اسٹرانگ ہگ دینا چاہتے ہیں. وہ کیا شعر ہے نا کہ اب کی بار جب ملو تو اتنی دیر تک مجھے گلے لگانا کہ جب تک پچھلے زخموں کا ازالہ نہ ہو جائے. تو آپ کے پرسن آپ کو اپنے سینے سے لگا کر آپ کے ہر درد کو سمو لینا چاہتے ہیں, آسان ورڈز میں, ٹھیک ہے. تو بھائی اگر ایسا کچھ ہے, اور یہاں پہ ایک مجھے اپنی ہی لکھی ہوئی شاعری یاد آ رہی ہے, اگر میں آپ کو سنا دوں تو اگر ریزونیٹ کرے تو ویل اینڈ گڈ, نہ کرے تو بھائی جانے دینا. جس میں آپ کی اس انرجی سے مجھے کہیں نہ کہیں, ڈیول کی انرجی سے مجھے ایسا لگتا ہے, میں اکثر ڈر جاتی ہوں, وہ مجھے حیران نہ کر دے. سچا پیار جو مانگا تو وہ مجھے انکار نہ کر دے. میں اکثر ڈر جاتی ہوں, پیار کے رستے پر چلتے چلتے وہ ڈوبتا سورج دیکھ اختتام نہ کر دے. میں اکثر ڈر جاتی ہوں, وہ مجھے حیران نہ کر دے. ٹھیک ہے جی. ایک آس ہی تو ہے اس کی یاد میں, ایک آس ہی تو ہے اس کی یاد میں, ڈرتی ہوں خدا اس کی سحر عام نہ کر دے. میں اکثر ڈر جاتی ہوں, وہ مجھے حیران نہ کر دے. سچا پیار جو مانگا تو انکار نہ کر دے. میں اکثر ڈر جاتی ہوں, وہ مجھے حیران نہ کر دے. اوکے, تو میرا خیال جہاں تک کہتا ہے نا کہ اس وقت آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں, ہائی پریسٹر سے لڑنے کی انرجی میں آ جانا چاہیے. کیونکہ اگر آپ ڈرو گے ڈیفینیٹلی اب آپ کو لڑنے کی ضرورت ہے, اور لڑو گے نا, یہ نہیں کہ اس کے گھر جا کے ڈنڈا تلوار پکڑ جا کے تیسری پارٹی کا سر پھاڑ دینا. ارے نہیں بھائی, اپنا علاج کراؤ, روحانی علاج کی ضرورت ہے آپ کو. ٹھیک ہے, پتہ چلے ندا بازی نہیں کہ جا کے لڑنا شروع کرو تو سچی مجھے ڈنڈے سوٹے پکڑ لی ہیں اور چلو جی تلواریں ننگی کرنی. لڑنے کے لیے ندا آپ نے کہہ دی, میں نے یہ نہیں کہا. میں نے یہ کہا ہے کہ اپنے آپ کو اتنا اسٹرانگ بنا لو, اتنا پاورفل بنا لو کہ تھرڈ پارٹی اپنے آپ ٹھیشوں ہو جائے. ٹھیک ہے, کیونکہ جہاں تک میں دیکھ پا رہی ہوں آپ سول میٹ بھی ہو, پاسٹ لائف کنیکشن میں بھی ہو, اور بھئی میاں بیوی کا ریلیشن بہت اسٹرانگ نکل کے آیا, اور آپ کے پرسن کو پتہ ہے کہ آپ اسے اچیو کر لو گے. نائٹ آف وین کی انرجی میں آیا ہے 8 آف کپ. کہیں نہ کہیں آپ کے پرسن کو اس وقت کے آ کے گزر جانے کا شدید غم ہے جب آپ کے پرسن آپ کو چھوڑ کر گئے, اور انہیں اس چیز کا اچھے سے پتہ ہے کہ کیا نام نہیں آتا, میں نے اپنی پرسن کے ساتھ چیٹنگ کی انرجی کی ہے, اور میرے پرسن اس وقت شدید تکلیف میں ہے. ٹھیک ہے جی. تھرڈ پارٹی سچویشن کا بوجھ ریویل ہو گیا ہے جناب. ادھر بھی 10 کی انرجی کسی کے لیے بہت اہم ہو سکتی ہے. یہاں پہ فیملی بہت بڑا مسئلہ کر رہی ہے, جو کہ مجھے 10 کی انرجی کسی کے لیے بہت ضروری ہے. اکتوبر کا مہینہ بہت ہو سکتا ہے آنے والے 10 گھنٹوں میں آپ کے پرسن آپ کو یہ سارا سچ ریویل کرے کہ بھئی میری فیملی, میرے پرسن, میرے یہ, میرا وہ, یا میری بیوی, میرے بچے, کچھ مسئلہ وہاں پہ مجھے ڈیفینیٹلی نظر آتا ہے کہ آپ کے پرسن اپنی فیملی والوں سے, گھر والوں کے بنا قدم نہیں اٹھاتے. میں بھی ماں کے پلو کے ساتھ چلنے والا, آپ نے ممی بوائے کے بچے سے پیار کر لی, یا ممی گرل کی بچی سے پیار کر لی, جس کی وجہ سے بندی یا بندہ کبھی
मम्मी डैडी की गोद से उतरा ही नहीं। जजमेंट पे आ गया है जी 401। यहाँ पे तो मुझे सेलिब्रेशन जजमेंट, अल्लाह ने आपकी दुआएं सुन ली हैं। बहुत से लोगों के लिए यहाँ पर आपके पर्सन के साथ आपकी एंगेजमेंट होती हुई नज़र आती है, या अगर आप लोगों ने कहीं लव मैरिज की हुई थी तो अब आपके ससुराल वालों की तरफ से आपको एक्सपेक्टेशन मिल रही है कि भाई वो आ रहे हैं, एक्सेप्टेंस मिल रही है कि भाई ठीक है अब तूने करते लिता ही निकाह ते ना आ जा, या फेरे मार तो लिए हैं तो अब आ जाओ घर में। और यहाँ पे मैं ये भी बता दूं कि यहाँ पे एक चीज़ ये भी इंडिकेट हो रही है कि हो सकता है कि आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, और इसीलिए ये 10-10 की एनर्जी दोबारा कि उनके सर पर उनकी फैमिली वालों का बहुत बोझ है। और अगर ऐसा है तो अगर इस चीज़ को आप एक्सेप्ट कर सकते हो कि भी आपको वो, जिस तरह मैंने यहाँ पे कहा कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी के रहते हुए ही आपको कैरी करना चाह रहे हैं, तो अगर आप इनके इस बैगेज को साथ लेके चलना चाहते हो, जैसे कि यहाँ पे 10 ऑफ वैन की एनर्जी में है कि ये इनका कर्मा भी हो सकता है। डेवल की एनर्जी कर्मा को भी बताती है कि अगर ये आपकी थर्ड पार्टी सिचुएशन या पास्ट लाइफ कनेक्शन में कोई कर्मा है तो इस कर्मा को आपको साथ में झेलना पड़ेगा। कोई मक्का फाते अमल है, ये दुनिया में कोई बोला हुआ बोल है या किसी का आपने मजाक उड़ाया हुआ था, बीइंग अ मुस्लिम, तो अल्लाह से माफ़ी मांग लो, तौबा कर लो। लेकिन अगर इसी पर्सन के साथ आपने रहना है तो भाई इस बैगेज को आपको उसी तरह एक्सेप्ट करना पड़ेगा जिस तरह आपने अपने पर्सन को एक्सेप्ट किया, जो कि इस निज़ाम भी है कि अगर प्यार करो तो सच्चा करो, और जिसके साथ प्यार किया तो फिर उसकी अच्छाई बुराई को कम्प्लीटली तौर पर एक्सेप्ट किया जाता है। और अगर आप ये चीज़ करने में हौसला रखते हो, ताकत रखते हो, तो भाई गो विद फ्लो, करो, करना भी चाहिए। और अगर आपने प्यार किया है तो फिर प्यार सोच समझ के थोड़ी ना किया है, बिजनेस थोड़ी किया, प्यार किया है। और प्यार में तो वैसे भी आंखें बंद कर ली जाती हैं। 10 ऑफ कप लें जनाब, 5 ऑफ कप आ गया। आपके पर्सन को आपकी और आपकी, यानी कि जिस तरह अगर आप तकलीफ में ना, 10 की एनर्जी ना सोलमेट एनर्जी निकल के आ रही है, तो सोलमेट एनर्जी, ये ट्विन फ्लेम की एनर्जी भी इस कार्ड में मुझे बहुत अच्छे से रेजोनेट हो रही है कि आपके पर्सन को अच्छे से रियलाइज़ हुआ हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में कि जिस किसी ने भी आपको और आपके पर्सन को अलग किया है, 4 ऑफ पेंटिकल, आपके पर्सन आपको खोना नहीं चाहते किसी भी सूरत में। तो भाई अगर आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप उसके बिना, ना वो आपके बिना जी पा रहे हैं और ना ही आप उनके बिना जी पा रहे हो, तो अगर ऐसा कुछ है तो भाई बहुत सोच समझ के फैसला करना। फिलहाल मुझे आपके पर्सन गुजरे हुए वक्त में डूबे हुए नजर आते हैं। वो दुनिया को ज़रूर दिखा रहे हैं कि उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो बहुत खुश है, बहुत शशके की लाइफ जी रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। उनको इस हद तक अपने आप में तकलीफ हो रही है, इस हद तक आपसे दूर रह के इतना टूट चुके हैं कि ना तो वो किसी को दिखा पा रहे, ना कुछ बता पा रहे। बस उन्होंने एक जोकर की तरह, अगर आपको दिखाऊं तो, एक मिनट दिखाऊं तो ये देखो, उन्होंने एक जोकर की तरह ना अपने मुंह पे मास्क डाल लिया। और आपने कभी देखा कि आप जोकर देखो तो आपको उसका मास्क उतारो तो उससे उसकी लाइफ की स्ट्रगल पूछो तो जितने आंसू उसकी बातों में नहीं होंगे, उसके कपड़ों पे बह रहे होंगे। तो जब इस तरह की एनर्जी आज ना प्लेफुलनेस की और जोकर की, कि फेक हंसी को वो मुंह पे लिपटा के दुनिया को दिखा रहे हैं, नाउ भाई आई एम वेरी हैप्पी पर्सन इन द वर्ल्ड, इन द यूनिवर्स, तो समझ लो जो बंदा आपको ये कह देना भाई मैं बड़ा खुश, मेरे लिए तो पूरी कायनात, क्या बात है, आहा आहा, समझ आ भाई इस बंदे के अंदर जितना दुख इसमें भरा हुआ है ना, शायद ही किसी में हो। क्योंकि ऐसे बंदे बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हैं और बहुत ज़्यादा मुस्कुराने वाले बंदों की आंखों के आंसू चमकना शुरू हो जाते हैं। तो जब बंदे ऐसे झूठ बोल रहे हो ना तो उनकी आंखों को देखा करो, सब आपको पता चल जाएगा कि आपके पर्सन की आंखों में कितने शशके हैं। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं कि ऐसी आलम में जिस तरह इनके पर्सन मेरे देखने वाले व्यूअर्स की एनर्जी को देख पा रहे हैं, और जहां तक मैं समझ पा रही हूँ कि शादी की एनर्जी देना चाह रहे हैं, वापस इनको अपनी लाइफ में लाना चाह रहे हैं। अगर डिवोर्सी हैं तो डिवोर्स को रोकना चाह रहे हैं, अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो इनके पास आना चाह रहे हैं। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि क्या करना चाहिए? जो भी इस वक्त जहाँ तक पहुँच गया रीडिंग में, तो अपने जहन में कोई सवाल रख लो और देखते हैं कि एंजल्स आपके लिए क्या जवाब देते हैं। प्लीज़ एंजल्स बताएं ऐसे में मेरे देखने वाले व्यूअर्स को क्या करना चाहिए। रोमांस करो भाई, क्यों इतने परेशान हो? मैं तो खुद बहुत रोमांटिक हूँ, आई लव यू वन, देखा एकदम रोमांस में आ गई ना। इसी तरह आप भी रोमांस में आ जाओ, ठीक है। ट्रस्ट करो अपनी इस एनर्जी पे कि आपके पर्सन को आपके दुख का, आपकी तकलीफ का भरपूर अंदाज़ा है। वो उतना ही तकलीफ में, अपने आप को तकलीफ में महसूस करते हैं जितना कि वो आपको तकलीफ में महसूस करते हैं। यानी कि वो कहते हैं ना, चोट लगे तुझको तो दर्द मुझे होता है, ठीक है। वहाँ पे गाने में तो है ना कि चोट लगे तुझको तो दर्द मुझे होता है,
भाई भाई में अक्सर ये होता है, ये राजा फिल्म का शायद कोई गाना है, लेकिन उसमें एनर्जी दिखाई है भाई भाई की। लेकिन यहाँ पे भाई भाई भी सोलमेट होते हैं, मियाँ बीवी भी सोलमेट होते हैं, और लवर्स भी सोलमेट होते हैं, बहनें बहनें भी सोलमेट होती हैं। आपके जहन में जो भी पर्सन है, प्लीज़ अपने गिले शिकवे को ख़त्म करके प्यार वाली एनर्जी में, रोमांस का मतलब ये होता है मियाँ बीवी हो तो भाई डेवल दी एनर्जी च एक दूसरे नाल सैक्चुअल होने के बारे च सोच रहा हूँ। मैं यही कहूँगी कि वाओ मेरी बीवी कितनी हॉट एंड स्पाइसी है, वाओ मेरे मियाँ कितने, आहो आगे समझ जाओ, ठीक है। और अगर भाई भाई हो तो लड़ाई लड़ाई माफ़ करो, अल्लाह का घर साफ करो, क्योंकि अल्लाह का घर मस्जिद गिरजा घर मंदिर नहीं होता, आपके अपने मासूम दिल होते हैं जहाँ पे अल्लाह रहता है, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन बताएं नेक्स्ट मैसेज क्या। ईयर फ्रॉम नाउ, यार ये 2-3 दिन हो गए बहुत कार्ड आ रहा है। एक साल के अंदर अंदर मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज 3-4 दिन से अगर आप रेगुलर मेरी रीडिंग देख रहे हो तो आप नोटिस करोगे कि ये कार्ड ईयर फ्रॉम नाउ, एक साल के अंदर अंदर बहुत कुछ आपकी लाइफ का पैटर्न ही चेंज हो जाएगा, मौज़ाती तौर पे बदल जाएगा। परफेक्ट टाइमिंग, बस यही एक साल है जो आपकी लाइफ का परफेक्ट टाइमिंग है। अगर ऐसा कुछ कर लेते हो, इस एनर्जी को क्लेम कर लेते हो, वेल एंड गुड, नहीं करते तो भई आपकी मर्ज़ी है। लेकिन जहाँ तक मैं कहूँ तो अगर आप लोगों ने हाई प्रीस्टेस की एनर्जी को क्लियर कर दिया, वेल एंड गुड, नहीं करते तो आपकी मर्ज़ी। अगर करना हो, मुझसे रब्ता करना हो तो ऊपर मेरा व्हाट्सएप नंबर, नीचे इंस्टाग्राम चल रहा होगा, रीडिंग को क्लेम करके जाइएगा, सब्सक्राइब करके जाइएगा, और थैंक यू एंजल, थैंक यू अल्लाह, थैंक यू यूनिवर्स लिख के जाइएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में तहज्जुद की नमाज की दुआओं में, अपने लिए दुआ करवाने के लिए, और ख़ास करके ये रमज़ान मुबारक के महीने में अपने लिए दुआ करवाने के लिए कमेंट बॉक्स में अपना नाम और अपनी दुआएं ज़रूर लिख के जाया कीजिए। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। मौला वारिस, बाय।